یا سیدہ یا طاہرہ یا راضیہ یا فاطمہ۔ خطبہ شریفہ و نورانی حضرت سیدہ دو عالم سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا بضعۃ الرسول سلام اللہ تعالی علیہا موضوع سخن ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے یہ خطبہ نورانی مدینہ میں مسجد النبی میں بعد از رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا اپنے حق کے استعفاء کے لیے، حق کے دین کے استعفاء کے لیے۔ یہ خطبہ بہت ہی جامع ایک نصاب ہے دین کا، جامع ترین نصاب دین خطبہ حضرت سیدہ ہے۔ نہ صرف اس میں تعلیمات دین اور دین کی بنیادوں کا ذکر ہے، بلکہ دین کی بنیادوں اور دین کی تعلیمات کے فلسفہ کا بھی ذکر ہے۔ پہلا حصہ اس خطبہ کا توحید پر مشتمل ہے، وہ مطالب جو وحدانیت حق تعالی اور الوہیت حق تعالی، ربوبیت حق تعالی سے مربوط ہیں، انہیں ذکر فرمایا بہت ہی گہرائی کے ساتھ، عمیق انداز میں، نہ سطحی طور پر۔ اور دوسرا حصہ اس خطبہ کا نبوت کے متعلق ہے، جو نبوت کے مسائل ہیں، اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے فضائل اور آپ کی ہستی و شخصیت اور آپ کے حق کے متعلق ہے۔ تیسرے پیراگراف میں جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے قرآن کریم کی حقیقت و نورانیت بیان فرمائی ہے اور توصیف کی ہے۔ قرآن کو بہت ہی خوبصورت انداز میں امت کے سامنے، اس وقت کی نو تاسیس امت مسلمہ، یا جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ امت اسلامیہ کی پہلی جماعت، پہلی کلاس، جن کے معلم خود رسول اللہ تھے، جنہوں نے کسی واسطے سے دین نہیں سیکھا تھا، اصلی معلم دین سے دین سیکھا تھا رسول اللہ سے، انہی کے لیے جناب سیدہ نے قرآن کریم کی حقیقت و نورانیت منفرد انداز سے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ خطبے کا، چوتھا حصہ خطبے کا، یہ حصہ عنوان رکھتا ہے فلسفہ دین۔ اس چوتھے حصے کا عنوان ہے فلسفہ دین۔ بی بی نے اسی کلاس اول کے لیے جو دین رسول اللہ سے سیکھے ہوئے تھے، اور جو عملی میدانوں میں، بہت سارے میدانوں میں اپنا اچھا امتحان پاس کر چکے تھے، جہاد میں، ایثار میں، قربانی میں، ہجرت میں، بہت سارے میدانوں میں کامیاب و موفق نکلے تھے، لیکن رحلت رسول اللہ کے بعد جو آزمائش ان کے سروں پر آئی، اس میں انہوں نے غفلت کی، کوتاہی کی، اور اب جناب سیدہ ان کے سامنے توحید، نبوت اور قرآن بیان فرمانے کے بعد اور ان کی توصیف کے بعد فلسفہ دین ذکر فرما رہی ہیں۔ یہ چند جملات جو آپ کی خدمت میں قرأت کیے ہیں اس کلام نورانی جناب سیدہ سے، اس میں حضرت فرماتی ہیں فَجَعْلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان تمہارے لیے مقرر کیا ہے تاکہ شرک سے تمہیں پاک کر دے،
مطہر کر دے، شرک کو تمہارے اندر سے، تمہارے وجود سے، تمہارے دلوں سے، تمہارے ذہنوں سے، تمہارے ماحول سے، تمہاری زندگی سے اور تمہارے امور و معاملات سے شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے ایمان مقرر کیا ہے۔ علم کلام ایک علم جو ادیان ہی کے متعلق قائم ہوا اور اس کے اندر عقائد اور نظریات بیان ہوتے تھے، پڑھے جاتے تھے، پڑھائے جاتے تھے۔ علم کلام کے اندر ہی ایک نئی باس آغاز کی بعض مفکرین نے، غیر مسلمان مفکرین نے۔ کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں آئے دین کے متعلق، اور جو بھی دین ہو، دین کی آگے شاخیں ہیں، یہ شکلیں ہیں۔ مسیحیت ایک شکل ہے، یہودیت ایک اور دین کی شکل ہے، اسلام ایک اور دین کی شکل ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اور بہت سارے ادیان اور مذاہب رائج ہیں، کچھ متروک ہو چکے ہیں، کچھ کے کم ہیں پیروکار، کچھ کے زیادہ ہیں۔ ان ادیان کے متعلق کچھ سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوئے، اور وہ سوالات ادیان کے متعلق بنیادی سوالات ہیں۔ جب تک وہ سوالات کے جوابات نہ ہوں دین کے پاس، تو دین کی فہم، دیندار ہونا، دین شناس ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر ان سوالات کے جوابات تلاش کیے بغیر، دیے بغیر اور مطمئن اور قانع ہوئے بغیر انسان کسی دین کا پیروکار بن جائے، تو وہ اس دین سے ہدایت کم پائے گا، اس دین کے لیے مفید کمتر ہوگا، بلکہ ضرر اس شخص کا زیادہ ہوگا جو ان بنیادی سوالوں کا دین کے متعلق جواب نہیں جانتا۔ چونکہ یہ غیر مسلم اور خصوصاً عالم مسیحیت میں یہ سوالات پیدا ہوئے دین کے متعلق، خود علماء دین نے نہیں اٹھائے، غیر مذہبی اور غیر دینی شخصیات نے یہ باتیں شروع کی، چھیڑی۔ خصوصاً جب مسیحیت سے کٹ کر ایک سلسلہ بعنوان بے دین طبقہ معروف ہوا، جدا ہوا، انہوں نے دین کے متعلق یہ سوالات اٹھائے، اور ان سوالات کا جواب علماء مسیحیت نے اپنے تئیں دیا، تلاش کیا، اور وہ بن گیا موضوع فلسفہ دین کا، چونکہ وہ سوالات اساسی ہیں، بنیادی ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کی، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ دین اسلام، دین چونکہ اللہ کی طرف سے الہی دین، اللہ کا دین، جو تعلیمات اللہ نے مقرر کی ہیں، جس طرح احکام ہیں، نماز، عبادات یا دیگر احکام ہیں، اجتماعی تعلقات، روابط اور روزمرہ کے امور کے متعلق، حرام، حلال، جائز، ناجائز، ہر شعبے کے متعلق اور ہر عمل کے متعلق حکم ہے اللہ کا، یہ دین کہلاتا ہے۔ فلسفہ دین یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، عبادتیں کیوں ہیں، عبادتیں انسان کو کیا دیتی ہیں، عبادتوں کے بغیر انسان پہ کیا اثر پڑتا ہے، اگر انسان عبادت نہ کرے تو کیا ہوگا، حقیقت عبادتوں کی کیا ہے۔ یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ فلسفہ دین کی بات ہے کہ عبادت کیوں کریں ہم، مقصد کیا ہے عبادت کا، ہدف کیا ہے عبادت کا، محرک کیا ہے عبادت کا، غرض کیا ہے عبادتوں کی، حاصل کیا ہے عبادتوں کا، محصول کیا ہے عبادتوں کا۔ یہ فلسفہ دین ہے۔ اس وقت جو نصاب دین کے نام سے مدارس کے اندر اور حوزات علمیہ میں رائج ہے، اس میں دین پڑھایا جاتا ہے، فلسفہ دین کم پڑھایا جاتا ہے، یا شاید ابھی نصاب کا حصہ نہیں بنا، نصاب کا حصہ نہیں بنا۔
اور اگر فلسفہ دین نہ شامل ہو دین کے ساتھ، اور دین کو انسان فلسفہ دین کے بغیر ہی پڑھ لے اور ان سوالات کے جوابات نہ جانتا ہو جو فلسفہ دین اٹھاتا ہے یا فلسفہ دین کے نام سے ہیں، دیندار تو ہو جاتا ہے انسان، لیکن ایسا دیندار ہوتا ہے جس پر اولیاء دین راضی نہیں ہوتے. جس طرح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اس دین پر اور دینداری پر راضی نہیں ہیں جہاں دینداروں کو دین کا فلسفہ معلوم نہ ہو. دیندار تو ہیں، اہل عبادت تو ہیں، اہل نماز ہیں، اہل حج ہیں، اہل روزہ ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو نہیں جانتے، ان کی غرض اور ہدف اور مقصود کو نہیں جانتے. اور اگر مقصد کو سمجھے بغیر، محرک کو جانے بغیر، سمجھے بغیر انسان دین اپنا لے اور اس دین پر عمل کرے، تو اگر اولیاء دین راضی نہیں، اس دین سے متفق نہیں، تو اللہ کی ذات بھی راضی نہیں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رضا کی علامت ان کی رضا ہے. خصوصاً جناب سیدہ کے متعلق یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ کی رضا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی رضا میں ہے، اور جس سے یہ مخدرہ ناراحت ہوں اور ناراض ہوں، اس سے اللہ بھی ناراض ہے. جناب سیدہ کے سامنے اس وقت جو مجمع تھا، جن کے سامنے گفتگو فرمائی، خطبہ دیا، یہ سب کے سب دیندار لوگ تھے. کوئی ان میں بے دین نہیں تھا، کوئی سیکولر نہیں تھا، کوئی لیبرل نہیں تھا، کافر کوئی نہیں تھا. مسجد میں تھے اور امت رسول تھے، اور امت رسول کی پہلی کلاس جن کے معلم خود رسول اللہ ہیں، اور انہی کو جناب سیدہ اب دین کی بنیادیں بیان فرما رہی ہیں. فلسفہ دین میں چونکہ دین کا محور اللہ کی ذات ہے، اللہ پر ایمان دین ہے، اللہ کا فرمان دین ہے، اللہ کے فرمان کی اطاعت دین ہے. اور یہی موضوعات جو دین کے اندر ہیں، فلسفہ دین میں انہی کے متعلق سوال ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیوں رکھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ انسان پہ کیا اثر پڑتا ہے اس ایمان کا؟ اگر نہ رکھے ایمان تو کیا ہوگا؟ انسان پر کیا اثر پڑے گا؟ انسان کی ذات پر، اس کی شخصیت پر، اس کی زندگی پر اور اس کی نسل پر کیا اثر پڑے گا اگر یہ ایمان نہ ہو، مومن نہ ہو انسان؟ اور بغیر ایمان کے اگر انسان جیے، زندگی بسر کرے، کھائے پیے، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ اگر انسان ایمان کی حقیقت کو جانتا ہو، مقصد کو جانتا ہو، ہدف کو جانتا ہو، کہ ایمان ہے کیا اور ایمان کی روح کیا ہے، اس وقت مومن اور طرح کا ہوگا. اس مومن کی ایک الگ حیثیت ہوگی، ایک الگ پہچان ہوگی، جو ایمان کی حقیقت و روح کو بھی جانتا ہے. شرک کو جانتا ہو کہ شرک کیا ہے، شرک کا اثر کیا ہے، شرک انسان کے ساتھ کرتا کیا ہے، شرک کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. اگر یہ حقیقت بھی جانتا ہو، انسان ہر مصیبت جھیل سکتا ہے، ہر خطر مول لے سکتا ہے، لیکن شرک کے قریب کبھی بھی نہیں جائے گا. اگر اسے حقیقت شرک معلوم ہو جائے،